المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے ناظم جلسہ حافظ قاری محمد سمیع اللہ قادری ابواللائی صاحب سے آج کے عنوان اور آج کے موضوع کے متعلق سماعت کیا ہے کہ بیعت یعنی پیری مریدی کی اہمیت اور شرعی حیثیت، یہ آج کا موضوع منتخب کیا گیا. اور اس موضوع کو منتخب کرنے کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ مہینے کی مناسبت سے، چونکہ اس مہینے کو نسبت ہے حضور قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے. اور نسبت کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں یہ پیری مریدی، جس کو عربی زبان میں بیعت کہتے ہیں، اس پیری مریدی کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے. اور غلط فہمیاں بھی دو طریقے سے ہیں. کچھ گمراہ اور بدعقیدہ لوگ اس کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے اندر بھی کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. کوشش یہ کی جائے گی کہ مختصر وقت میں ان تمام باتوں کا احاطہ کیا جائے. اگرچہ کہ بیعت کا جو موضوع ہے کافی طویل موضوع ہے، اس پر ایک نشست میں نہیں بلکہ کئی نشستوں میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اگر کچھ باتیں رہ گئی ہو تو آئندہ اجتماعات میں، آئندہ نشستوں میں بیعت کے حوالے سے، پیری مریدی کے حوالے سے اور مزید انشاءاللہ تعالی باتیں کی جائے گی. لیکن سب سے پہلی جو بات بیعت کے تعلق سے، پیری مریدی کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ان چیزوں کو بغور سماعت بھی کریں، اپنے ذہن، دل و دماغ میں اسے محفوظ کریں. اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس پیری مریدی کو ناجائز، بدعت، نعوذ باللہ من ذالک، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان باتوں سے بھی ہمیں معلومات ہو جائے گی کہ ہم پیری مریدی بیعت کو کیا سمجھتے ہیں اور ہمیں اس کا ثبوت کیا ملتا ہے. تو سب سے پہلے سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ پیری مریدی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کو ہم اردو زبان میں، ہمارے لیے یہ لفظ نیا دکھ رہا ہے کہ یہ پیری مریدی کہاں سے آ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پیری مریدی دراصل نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے ہے. اس پیری مریدی کو عربی زبان میں بیعت کہتے ہیں. عربی زبان میں اسے
بیعت کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے روانگی سے بیعت کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال بیعت یا بیعت جو بھی کہے، یہ جو بیعت اور بیعت کرنا ہے یہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مختلف چیزوں سے، مختلف معاملات میں، مختلف امور میں صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے بیعت کی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے بیعت کی ہے۔ اس کا ثبوت نہ صرف سیرت کی کتابوں سے بلکہ احادیث کریمہ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور قرآن مجید کی کئی آیتوں سے بیعت کرنے کا ثبوت ملا کرتا ہے۔ آج 4 آیتیں میں آج آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ ان 4 آیتوں کا آپ ذہن میں رکھیں اور ان 4 آیتوں کو سمجھیں کہ یہ دراصل بیعت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کا کیا ہمیں پتہ ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 71 میں، 71 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر ایک جماعت کو اس جماعت کے امام کے ساتھ اسے پکاریں گے۔ اس جماعت کے جو امام ہیں، امام کے ساتھ اس جماعت کو پکاریں گے۔ یہ قیامت کے دن ندا دی جائے گی۔ تو مفسرین کرام نے بیان فرمایا، اس آیت کی تشریح میں دیکھو، ہر انسان کو، ہر جماعت کو چاہیے کہ اپنا ایک امام بنائے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاروں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ اور مفسر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کا شکر ہے، اس آیت سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے شریعت میں اپنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بنایا ہے، اور طریقت میں ہم نے اپنے پیر کو اپنا امام بنایا ہے۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہے، ایک شریعت کے امام کا بھی ثبوت ملتا ہے، طریقت کے امام کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو شریعت کے امام بہت سے ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ایک امام کو مقرر کر لے، اسی کی پیروی کیا کرے۔ طریقت میں بہت سے اولیاء اللہ ہے، ہر ایک بندے کو چاہیے کہ اولیاء اللہ میں سے کسی ایک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، ہم ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو خوش نصیب ہے ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے اماموں میں غوث اعظم بھی ہے، ہمارے اماموں میں غریب نواز بھی ہے، ہمارے اماموں میں بندہ نواز بھی ہے، ہمارے اماموں میں اولیاء کرام کی بڑی جماعت ہے، ہمارے اماموں میں ائمہ کرام ہے، فقہا ہے، ہمارے اماموں میں اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہیں۔ اور بد نصیب ہے وہ جنہوں نے اپنا امام دنیا داروں کو بنائے رکھا ہے، بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنا رہبر گمراہوں کو اپنا رہبر بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے امام کا مطلب یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، وہ رہبری کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہر کوئی اپنا ایک امام بنایا ہوا ہے، اور وہ امام کے ساتھ ہے، اور یہ جو امام ہے یہ ان کا کام یہ ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کے راستے پر لائے، خدا کا قرب انہیں عطا فرمائے۔ یہی اماموں کا مقصد ہے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ پہلی آیت ہوئی، اور دوسری اور ایک آیت مبارکہ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک
انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو میں نے بات کہی کہ بیعت یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ، بے شک وہ خوش نصیب لوگ جو اے محبوب آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ سے بیعت کرتے ہیں. وہ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں اس کے سوا نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں. فرمایا کہ اے محبوب آپ کا دست مبارک ان کے ہاتھوں پر ہے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا کہ آپ کا ہاتھ نہیں، فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. بہرحال اس آیت کو مفسرین کرام نے آیات متشابہات میں سے کہا گیا ہے کہ یہ دراصل اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کیا کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اور ایک سورہ فتح کی اور ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 18 میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے. کب راضی ہوا ہے؟ فرمایا جس وقت یہ جو ایمان والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو چکا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بیعت اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اس عمل سے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے. جس وقت وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور صرف بیعت کر رہے تھے یہی نہیں فرمایا بلکہ جس جگہ پر بیعت کر رہے تھے اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام پیارے آقا سے بیعت فرما رہے تھے. تو جس جگہ پر صحابہ کرام حضور سے بیعت کر رہے تھے وہ جگہ بھی اللہ کے پاس محبوب ہے، وہ مقام بھی اللہ کے پاس پیارا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے اس مقام کا ذکر ہوتا رہے گا، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی رہے گی. یہ 3 آیتیں ہوئی. چوتھی آیت سورہ ممتحنہ کی آیت ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو آخری جو میں آیت سنا رہا ہوں سورہ ممتحنہ کی، یہ دراصل ہم اہل سنت والجماعت جو بیعت کرتے ہیں اس کا تمام تر خلاصہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا. آیت کیا ہے؟ اگر آپ اس کے ترجمے کو سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن. فرمایا کہ اے پیارے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئے، ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئے، کیوں آئے؟ تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر بیعت کرے. معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی بیعت کیا کرتی ہیں، عورتوں کو بھی بیعت کرنے کی اجازت ہے، ان کے شرائط ہے.
لیکن عورتوں کی بیعت کا ثبوت اس آیت میں ملتا ہے کہ اے پیارے نبی، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئے تاکہ وہ آپ سے بیعت کرے، کس بات پر بیعت کرے؟ اس بات پر بیعت کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، اس بات کا بیعت کریں۔ اس کے بعد فرمایا اور وہ چوری نہیں کریں گی، اس بات کا عہد کریں، اور وہ زنا نہیں کریں گی، اس بات کا عہد کریں، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور وہ کسی پر بدکاری کی تہمت نہیں لگائیں گی۔ جب ان چیزوں سے، گناہوں سے بچنے کی، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی جب آپ سے یہ عورتیں بیعت کریں تو اے پیارے محبوب آپ ان سے بیعت فرما لیجئے، آپ ان کی بیعت کو قبول کر لیجئے، آپ ان کی اس بات پر راضی ہو جائیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو ان آیتوں سے کیا معلوم ہوا؟ ان آیتوں سے ہمارے علماء نے بیان کیا، مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ یہ جو بیعت کا معاملہ ہے، دراصل بیعت کہتے ہیں کسی معاہدے کو، اور لغوی معنی ہے بیچ دینے کو بیعت کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی میں کسی بات کا عہد کرنا، کسی بات کا وعدہ کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور حضور کے زمانے مبارکہ میں صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں بہت سی چیزوں کا عہد کیا کرتے تھے، بہت سی چیزوں پر بیعت کیا کرتے تھے۔ کن چیزوں کی بیعت کرتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے پر، ایمان پر بیعت کرتے کہ ہم کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور گناہوں سے بچنے کی بیعت کرتے۔ گناہوں سے کیا؟ چوری کرنا، زنا کرنا، اولاد کو قتل کرنا، ناحق کسی کی جان گنوا دینا، اور کسی پر بہتان لگا دینا، یہ جتنے کام ہیں یہ گناہوں کے کام ہیں۔ ان گناہوں نافرمانیوں کو چھوڑنے کا حضور کے دست مبارک پر عہد کیا کرتے تھے، اسی کو بیعت کہتے ہیں۔ اور آج جب ہم اہل سنت والجماعت کسی پیر کامل کے پاس جا کر مرید ہوتے ہیں تو مرید ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مرید ہونے کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرید ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، توبت نصوح، سچی توبہ کرے کہ میں یہ گناہیں نہیں کروں گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ذکر کے طریقے معلوم کرے کہ خدا کا ذکر کیسے کرے، خدا کو یاد کیسے کرے، یہ معلومات حاصل ہو، اور بندہ اللہ کی اطاعت کا وعدہ اپنے پیر کامل سے کرے۔ بس اسی کا نام بیعت ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے ملا کرتا ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام جہاد کے لیے بیعت کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، جہاد کریں گے۔ صرف جہاد پر ہی بیعت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ترک معاصی، گناہوں کے ترک کرنے پر بھی بیعت کیا کرتے۔ آج کوئی پیر کامل کے پاس مرید صادق جاتا ہے تو پیر کامل حضور کے اسی اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھ کر مرید صادق سے کہتا ہے کہ تم چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ پیر کا کام اپنے مرید کو گناہوں سے توبہ کروانا ہے، اور اپنے مرید کو اللہ اس کے رسول کی رضا اور خدا کے ذکر کے طریقے بتلانا ہے۔
بس اسی کا نام پیری مریدی ہے، جو عین نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارکہ سے ثابت ہے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے۔ تو پیری مریدی یہ لفظ تو ہمیں نظر نیا آتا ہے، لیکن الفاظ پر نہ جائے، اس کے مفہوم پر جائے، اس کی روح کو دیکھے۔ پیری مریدی کی اصل روح ہمیں قرآن کی آیتوں میں نظر آیا کرتی ہے کہ بندہ گناہوں سے سچی توبہ کر رہا ہے، گناہوں کے ترک کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، اور یہی کچھ پیری مریدی میں ہوا کرتا ہے کہ بندہ گناہوں سے چھوڑنے کے لیے کہ وہ چوری نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، بہتان نہیں باندھے گا، شرک نہیں کرے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایمان والی عورتیں آتی اور ان تمام چیزوں کے گناہوں کے چھوڑنے پر سرکار کی بارگاہ میں عہد کیا کرتی تھی۔ بس اسی کا نام پیری مریدی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیری مریدی کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ پیری مریدی کا مقصد دنیاوی ترقی نہ ہو۔ آج ہمارے پاس جو پیری مریدی بیعت کا جو مقصد بنا ہوا ہے، مقصد دین میں ترقی ہو، آخرت میں ہمیں کامیابی ہو، یہ مقصد تو آخری میں رہا کرتا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی مرید اپنے پیر کے پاس کسی سے مرید ہونے جاتا ہے تو اس کی نیت پہلے یہی ہوتی ہے کہ میرا کاروبار خوب چلے، میرے جیب میں خوب پیسے آئے، میری دکان خوب ترقی ہو، کاروبار میں ترقی ہو، دکان میں ترقی ہو۔ دنیاوی اغراض و مقاصد ہوا کرتے ہیں، دنیا کی چمک دمک ہوا کرتی ہے۔ اگر مرید ہونے کے بعد ترقی نہیں مل رہی ہے دنیاوی، مرید ہونے کے بعد کاروبار، تجارت، دکانداری، ان چیزوں میں اگر ترقی نہیں ہو رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، تو فوراً مرید سوچتا ہے کہ کسی اور پیر کو تلاش کر لوں تاکہ میری روٹی روزی میں اور ترقی نصیب ہو جائے۔ لیکن یاد رکھ لے، بزرگان دین اولیاء اللہ نے اور خود سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، پیری مریدی اور بیعت کا مقصد دنیاوی ترقی نہیں ہے۔ دنیا تو ان کے صدقے میں بہتر ہو بھی جاتی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اصل جو مقصد اولی ہونا چاہیے کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو، اس کے دل کا تزکیہ ہو، اس کے دل کے اندر تکبر، انانیت، غرور اور حسد، کینہ، کپٹ، دنیا کی محبت، عداوتیں، نفرتیں، یہ جتنے باطنی امراض ہیں، جن باطنی امراض کی وجہ سے وہ روحانی ترقی سے رک جاتا ہے، بلندیوں سے رک جاتا ہے، مخلوق خدا سے دلوں میں کینہ کپٹ رکھا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دنیا اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان تمام باطنی بیماریوں سے دل کی اصلاح ہو، دل دنیا کی محبت سے خالی ہو اور رب کی محبت کی طرف مائل ہو، مقصود رب کی ذات بابرکت ہو، خدا کی محبت ہو، خدا کا عرفان اسے نصیب ہو جائے۔ یہ پیری مریدی کا اصل مقصد ہے۔ دنیاوی چیزیں، دنیاوی ترقیاں، یہ ظاہری باتیں، یہ مقصد اولی نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد اولی اور روح جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے، توبہ پر استقامت رہے اور اپنی دینی اور اخروی یہ دونوں ترقیوں کی کوشش کرتے رہے کہ اس کا دین سے اس کو لگاؤ ہو اور اس کی آخرت بہتر ہو جائے، اس سے اس کا رب راضی ہو جائے، اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو جائے، اس کی بارگاہ سے اسے رحمتیں، عنایتیں اسے حاصل ہو جائے۔ یہ اہم مقصد پیری مریدی کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، حدیث پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ آؤ،
مجھ سے اس بات پر بیعت کرو، اس بات پر بیعت یعنی وعدہ کرو، عہد کرو کہ تم کبھی شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ناحق کسی کا قتل نہیں کریں گے۔ حضور نے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت کی، ان سے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا، اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اگر تم ان باتوں پر بیعت کرو گے، ان باتوں پر، ان وعدوں پر اگر تم ثابت قدم رہو گے تو سرکار نے فرمایا ان باتوں پر ثابت قدم رہنے سے اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، خدا کی بارگاہ سے تمہیں اس کا اجر ملے گا، رب کی بارگاہ سے تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اجر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیری مریدی اور بیعت کا جو مقصد ہے وہ رب کی ذات بابرکت ہے۔ بندہ، اولیاء اللہ، بزرگان دین اپنی خانقاہوں میں یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے، ان کی زندگیوں کا مقصد یہ بن چکا تھا کہ جتنے اولیاء اللہ اپنے مریدین کو، معتقدین کو، متوسلین کو اپنا غلام بنائے نہیں رکھتے تھے، انہیں رب کا غلام بنا دیا کرتے تھے، انہیں خدا سے جوڑ دیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنا ان کا مقصد ہوا کرتا، اور یہی پیری مریدی کا مقصد اولی ہے۔ اب رہا مسئلہ بعض پیر کامل، بشرطے کہ جن سے مرید انسان ہوتا ہے وہ پیر کامل ہو۔ پیر کامل کی علامتیں کیا ہے؟ تو بزرگان دین نے بہت سی باتیں لکھی ہے، ان باتوں کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس سے بھی انسان مرید ہوتا ہے، جس کو اپنا پیر بناتا ہے، چونکہ پیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا امام بنا رہا ہے، اپنا مقتدا بنا رہا ہے، اپنا رہبر بنا رہا ہے، اپنا رہنما بنا رہا ہے۔ تو جب کسی کو رہبر اور رہنما بناتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کوالٹی، کچھ خوبیاں، کوئی خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ چند شرائط ہے۔ پہلی شرط ہمارے علماء نے بیان کیا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا عقیدے میں بگاڑ نہ ہو۔ مثلا کوئی پیر ہے، اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، کوئی کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا ہے تو وہ بدعقیدہ ہے اور اس سے بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی کسی اہل بیت اطہار کے کسی فرد کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اولیاء اللہ کی شان میں سے کسی ایک ولی کی تعلق سے دل میں کینہ کپٹ رکھا کرتا ہے، چونکہ چاہے صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، اولیاء اللہ ہو، علماء ہو، ان سے اگر دلوں میں کینہ کپٹ رکھیں گے تو ایمان کا خاتمہ ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے دلوں میں ذری سی رنجش رکھنے سے۔ تو پہلی جو چیز ہے پیر کے اندر اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور دوسری شرط علماء نے بیان کیا کہ وہ اہل علم ہو، جاہل نہ ہو، علم سے اس کا سینہ مالا مال ہو۔ بغیر علم کے وہ کبھی بھی کہیں بھی بہک سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ جاہل کو پیر نہیں بنایا جا سکتا، اہل علم ہو، معلومات ہو۔ جب اسے خود معلومات ہوں گے تو وہ دوسروں کی رہبری کر سکے گا۔ اسے کے پاس اگر علم نہیں ہے، جہالت اس کے اندر ہے، تو پھر وہ دوسروں کی رہبری نہیں کر سکتا۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ بیان فرمایا کہ کوئی گناہ، ظاہری گناہ میں مبتلا نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو جو اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، کوئی بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے علانیہ طور پر، یعنی وہ شخص بے نمازی ہے، بے نمازی کبھی پیر نہیں بن سکتا، یعنی وہ شخص
کبیرہ گناہ میں شراب پیتا ہے اور کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، اور محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں کہ آج کل بہت سے لوگ شرابی، بے نمازی، شرابی اور کبابی کو اس کے مرید ہونا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر بگڑا ہوا ہے لیکن ان کا باطن اچھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی کا ظاہر بگڑا ہوا ہو، ظاہر خلاف شریعت ہو، ظاہر گناہوں میں ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، اور اس کا دل پاک و صاف ہو۔ فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ مکار ہے، عیار ہے، دھوکے باز ہے۔ ہمیں جاہلوں سے اور فاسقوں سے محترز ہونا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں بیان فرمایا۔ تو فاسق نہ ہو، تین باتیں ہوئی۔ پہلی بات کہ اس کا عقیدہ درست ہو، دوسری بات اس کے پاس علم ہو، اور تیسری بات وہ کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، کوئی کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہو، حضور کی ذات تک جا کر پہنچتا ہو۔ اس کا جو سلسلہ شجرہ ہے، اس کا جو سلسلہ روحانی جو سلسلہ ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ جب یہ چار چیزیں ہو جائے گی تو فرمایا ایسے پیر کامل سے بندے کو ضرور بضرور مرید ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ پیری مریدی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کا وعدہ کرنا ہے کسی نیک بندے پر، کسی اللہ کے نیک صالح جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس عمل ہے، جس کے پاس نسبت صحیحہ ہے، اس کے سامنے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم گناہوں والی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور نیکیوں پر جمے رہیں گے، اس بات کا عہد کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، اسی کا نام پیری مریدی ہے۔ اور یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ہر زمانے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اس عمل کو اختیار کیا ہے۔ آپ ہر بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، ہر ولی کسی نہ کسی ولی کا ضرور مرید نظر آیا کرتا ہے۔ آپ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے قادریہ کے بزرگوں کو دیکھیں، سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کو دیکھیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کو دیکھیں، سہروردیہ کے بزرگوں کو دیکھیں، جس سلسلے کے بزرگوں کو دیکھیں، ہر ایک نے اپنے اپنے دور کے کسی اللہ کے ولی، کسی مرد حق، کسی اللہ کے نیک بندے سے انہوں نے بیعت کی ہے، ان کی صحبت اختیار کی ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی، مزید اور باتیں انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کا صحیح فہم اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور پیری مریدی کا جو خصوصی فیضان ہے اللہ تعالیٰ وہ فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور بزرگان دین اولیاء اللہ سے عقیدت اور احترام اور ان کی محبتوں سے اللہ ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔